بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو ناہم جماعت میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اسلامیات کی معلمہ ہوں اور میرا نام ہے فرزانہ۔ ہشتم جماعت میں ہم نے پہلی 5 حدیث پڑھی تھی۔ آج ہم حدیث نمبر 6 کا بامعنی اور بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ من، جس نے احبا محبت کی للہ اللہ کے لیے، وا اور ابغضا بغض رکھا للہ اللہ کے لیے، وا اور عطا کیا للہ اللہ کے لیے، وا اور منع کیا للہ اللہ کے لیے، فقط پس تحقیق استکملا اس نے مکمل کر لیا الایمان مکمل ایمان۔ من احبا للہ و ابغضا للہ وَأَطَاعَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ نمبر 3، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 4، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے۔ دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض رکھے نہ، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں پسند کریں؟ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روکے تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں عام زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی وجہ بھی یہ ہو کہ اس کے کاموں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں۔